دوستو ہم انسانی حقوق کا جو عالمی اعلامیہ ہے یا عالمی منشور ہے جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کہا جاتا ہے، اس کو کس طرح لکھا گیا، اس کی ہسٹری کیا ہے، جو ڈرافٹنگ سٹوری ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم سٹیج 4 پر ہیں جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل کا 4th سیشن ہوا تھا۔ اس میں ہم نے پہلے پارٹ 1 کیا، 2 کیا، 3 کیا اور ابھی آج کی ویڈیو ہماری پارٹ 4 کے بارے میں ہے۔ اس میں جو ڈسکشن ہوئی تھی کمیشن میں، جو فیصلے ہوئے تھے وہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل میں آ گئے، تو ڈفرینٹ جو ممالک ہیں وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کمیشن نے کام کیا ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، یا اس میں کوئی اپنی سجیشن دے رہے ہیں۔ تو جو چائنا کا ریپریزنٹیٹیو ہے مسٹر چنگ کمیشن میں بھی تھا اور ادھر بھی ہے۔ تو مسٹر چنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا 150 سال بعد جو اقوامیں ہیں، جتنی دنیا میں قومیں ہیں، وہ اب ایک ایسے پوائنٹ پر آ گئی ہے جب وہ انسانیت کے بارے سوچ رہی ہے، انسانی حقوق کے بارے سوچ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، بڑی پازیٹیو بات کی ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 35 سے 40 ممالک ایسے ہیں جس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ان کا آئین ہے، اس کے اندر بھی ہیومن رائٹس موجود ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا ہمیں پوری یونیورس کے لیے یا پوری دنیا کے لیے ایک انسانی حقوق کا اعلامیہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوگا، گو کہ اس کے اندر جو دنیا ہے ظاہر ہے اس میں ڈفرینٹ ممالک کی ڈفرینٹ فلاسفی ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہو رہا ہے، کوئی کیپٹلسٹ ممالک ہے، کوئی سوشلسٹ ممالک ہے، کوئی اپنی کلچر کی بیس پر کھڑا ہے، کوئی مذہب کی بیس پر کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک ایسا اعلامیہ بنا لیں گے، ایک انسانی حقوق کا ایک ایسا اعلامیہ بنا لیں گے۔ تو یہ مسٹر چنگ بہت ایک پازیٹیو بات کر رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کا نمائندہ ایک بڑی ڈفرینٹ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنی بات کر رہا ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں کولیکٹیوزم پر، اجتماعیت پر میں بلیو کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں انڈیویجول رائٹس کی، لوگوں کے رائٹس کی جو بات کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک اس کا ایک میٹیریل جو ہے، وہ جو ایک سماج ہے اس میں وہ فیسلٹی موجود نہ ہو۔ تو ایک بڑی ہی گہری بات کی اس نے، سسٹم سے ریلیٹڈ بات کی۔ فار ایگزامپل ایک ظلم کا جبر ہے، ادھر ہم کہتے ہیں کہ رائٹ تو ہم نے دے دیے، روزگار کا حق ہے جی آپ کو، لیکن آگے معاشرے میں روزگار ہے نہیں، تو پھر کہاں سے ملیں گے لوگوں کو؟ تو وہ یہ بات کر رہا ہے کہ کولیکٹیوزم جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اجتماعیت بہت امپارٹنٹ ہے، وہاں کا نظام کیا ہے اس کی بہت امپارٹنٹ ہے۔ اچھا، اب اگر اس کی بات کو ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو مسٹر نیش تھا نیوزی لینڈ کا، وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیویجولزم سے کولیکٹیوزم پر اس کی شفٹ ہے۔ کولیکٹیوزم اجتماعیت کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے ایز کمپیئر ٹو جو بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، انفرادی حقوق کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو وہ اولیت بات کریں یا اس کی پرائورٹیز کی بات کر رہا ہے کہ کولیکٹیوزم یا اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں جو وہ بات کر رہا ہے کولیکٹیوزم کی، تو یہ جو ہے نا بیسک جو پرنسپل ہے، مطلب لبرلزم یا کیپٹلزم کا، وہ تو یہ ہے کہ جی انڈیویجول فریڈم کی بات کرتا ہے، آزادیوں کی، بنیادی آزادیوں کی بات کرتا ہے، پھر پرائیویٹ اونرشپ کی بات کرتا ہے، مارکیٹ کمپٹیشن کی بات کرتا ہے۔ تو جو کولیکٹیوزم ہے وہ اس لبرلزم کے اگینسٹ آتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی بناؤ جس میں سب کو حقوق مل رہے ہوں، کوئی کمپٹیشن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، پرائیویٹ اونرشپ کی بھی اتنی بات نہیں ہو رہی ہوتی، زیادہ بات ہے کہ ہر ایک کو حق ملنا چاہیے، صرف دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اور جو کولیکٹیوزم کی بات ہو رہی ہے، جو اجتماعیت کی بات ہوتی ہے،
وہ الائن کیا ہے زیادہ سوشلسٹ نظام سے ریلیٹڈ ہے یا سوشل ڈیموکریٹک سسٹم سے ریلیٹڈ ہے یا وہ جو تھاٹس ہیں اس کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے، جس کے اندر سوشل ویلفیئر کی پرائرٹیز ہو جاتی ہیں، وہاں پر برابری کی بات ہوتی ہے، کمیونٹی کی ویل بینگ کی بات ہوتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اوپن کمپٹیشن ہے جی جو جہاں پر چلا جائے، نہیں، وہ کہتے ہیں پوری سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، روزگار سب کو ملے گا اور باعزت روزگار ملے گا. یہ والی باتیں جو ہیں رائٹس میں شامل ہیں، جو بعد میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ آیا اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن وہ انڈیویجول رائٹس کی بات کرتا ہے، پورے نظام کو چینج کی بات نہیں کرتا. تو یہ بات کی تھی نیش نے، ذرا ایک ڈفرینٹ انداز میں بات کی تھی. اچھا، جب یہ تو ڈسکشن تھی، اور بہت سارے ممالک آپ کو پتہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈرافٹنگ کمیٹی آپ نے بنائی ہے یہ تو 3 لوگ ہیں، 3 ملک کے نمائندگی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو لارجر گروپ بنائیں. تو یہ تقریباً ممالک نے بات کی ہے. تو پھر 24 مارچ 1947 کو جو چیئرمین تھی کمیشن آن ہیومن رائٹس کی مسز روزویلٹ، اس نے یہ کیا کہ ایک لیٹر لکھا اکنامک اینڈ سوشل کونسل کے پریزیڈنٹ کو، اور اسے یہ کہا کہ جو ڈرافٹنگ کمیٹی ہے پہلے 3 والی، میں اس کو ایکسٹینڈ کرتی، میں اس کو لارجر کرتی ہوں اور اس میں اور ممالک بھی شامل ہوں گے. تو اور ممالک کون تھے؟ اس نے آسٹریلیا کو بھی شامل کیا، چلی کو بھی، چائنا کو بھی، فرانس پہلے بھی تھا کیونکہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھا، اور لیبنان ریپورٹر تھا، یہ پہلے بھی تھا، USSR کو شامل کر لیا، یونائٹڈ کنگڈم کو شامل کیا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کیونکہ یہ چیئرپرسن تھے یہ پہلے بھی شامل تھے. تو 5 ممالک اور بھی شامل ہو گئے، تو ایک بڑا گروپ بن گیا 8 ممالک کا. اور اس میں یہ دیکھیں آپ کے آلموسٹ جیوگرافیکل بھی کور ہوا، آئیڈیالوجیکل بھی کور ہو گیا. USSR ایک سوشلسٹ کنٹری تھا وہ بھی کور ہو گیا، اور جو USA ہے وہ کیپٹلسٹ نظام تھا یا UK کا تو وہ بھی کور ہو گیا. چائنا کا ایک اپنا سسٹم تھا وہ آ گیا اس میں، لیبنان تو خیر پہلے تھا، چلی آ گیا. تو ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں، سارے سب کانٹیننٹس جو ہیں، سارے کانٹیننٹس جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے اس ابھی کی جو کمیٹی بنی ہے. تو یہاں پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، اور جو اگلی ویڈیو ہوگی ہماری وہ یہ ہوگی کہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل نے ڈیسیژن کون سے کیے ہیں، اور وہ ڈیسیژن کو لے کر پھر انہوں نے ڈرافٹنگ کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے. تھینک یو. چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو اس سارے جو سٹوری ہے ڈرافٹنگ سٹوری UTHR اس کو آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں اور اپنے کومنٹس دیں. کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی ضرور کریں. بہت شکریہ.